بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج حج کا رکن اعظم ادا کر دیا گیا۔ خطبہ حج کے دوران امام صاحب نے آج امت کے اوپر زور دیا اور خاص طور پر یہ بات کی کہ جو وبا پوری امت جس کا شکار ہے، یہ آسانی اس کے بعد آنے والی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہے اور یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بہت ساری ایسی برائیوں کو بھی تذکرہ کیا کہ جو ہم آپس میں میل جول کے اندر اس کو روا رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے، آج کے خطبہ حج کا پیغام کیا تھا، اور ساتھ ہی آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے FATF سے متعلق 2 قوانین کی کثرت رائے سے منظوری دے دی، اور بالآخر حکومت جو اپوزیشن سے تعاون مانگ رہی تھی وہ اتفاق رائے سے معاملات انجام پائے، اور خاص طور پر JUIFA نے ان بلوں کی مخالفت کی اور وہ الگ تھلگ رہی، اور JUIFA کو شکوہ بھی ہے اپنی دوسری اپوزیشن جماعتوں سے کہ انہوں نے اس معاملے پہ ان سے مشاورت نہیں کی۔ ساتھ ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج بھارت کو اسرائیل کی جانب سے رافیل طیارے دیے گئے، جس کے بعد پاکستان نے بھی اس پہ احتجاج کیا، دفتر خارجہ نے اس پہ احتجاج کیا، اس پہ بات کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، آج خطبہ حج آپ نے بھی سنا، آج کے اس خطبے کا کیا پیغام تھا؟ دیکھیں، آج چونکہ دن ایسا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس خطبہ حجۃ الوداع کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو ایک مسلمانوں کے ایک چارٹر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مجمع میں بیٹھے ہوں، جہاں مرد بیٹھے ہوں، تو آپ کہتے ہیں اے اپنا انسان ہو یا جو کچھ بھی آپ کہیں، مرد ہو، میں مسلمان ہوں۔ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی گیدرنگ جس کے اندر خواتین و حضرات والی بات نہیں ہے، جس کے اندر سارے کے سارے مسلمان ہیں، صحیح، تو رسول اللہ کا انتخاب ہونا چاہیے کہ ایھا المسلمین، یا سارے کے سارے حجاج ہیں تو آپ کہتے ہیں ایھا الحاج۔ آپ کے ہر فکرہ ایھا الناس، اے بنی نوع انسان۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میں جو باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہندوؤں کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے، یہ یہودیوں کے، سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیفارم پرنسپل دیا پوری دنیا کے لیے۔ اس کا پہلا آغاز جو خطبے کا بڑا کمال ہے کہ دیکھو کہ تم آدم کی اولاد ہو ایک، صحیح، تم میں کوئی لا فضل علی العربی علی العجمی ولا فضل علی العجمی علی العربی، کسی عجمی کو عربی کر، کسی عربی کو عجمی کر، کسی کالے کو عربی۔ اور پھر انتہا کا کیا آپ نے، اور تم آدم کی اولاد، اور یاد رکھو آدم مٹی سے بنایا گیا تھا۔ مٹی وہ چیز ہے جب آپ کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، جس کو آپ رونگتے ہوئے چلتے ہیں، یعنی آپ کے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو تقوی۔ اس کے بعد آپ نے یونیورسلٹیز کے بارے، اس پہ سب سے امپورٹنٹ 2-3 جو نقطے ایسے ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں خون جو ہے، تم پر کسی مسلمان کا یا انسان کا خون ایک دوسرے پر حرام ہے بغیر کسی ناحق کے۔ اور آج سب سے پہلے میں اپنے قبیلے ربیعہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں، بنی ہاشم کا خون معاف کرتا پہلے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری حرمت دی سود کی۔ اب سود کی حرمت تھی، اور میں عباس ابن عبدالمطلب بہت پیسے دے کے سود لیا کرتے تھے، عباس ابن عبدالمطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد عباس ابن عبدالمطلب نے اور ان کی اولاد میں سے کسی نے لوگوں سے اصل در بھی نہیں مانگا۔ تو کمال کی بات ہے یہ، ایک تو خون، اور دوسرا آپ نے، اور تیسرا پھر آپ نے جو کہا کہ دیکھو اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ۔ اور تمہارے سامنے 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت، میرا اسوہ، میں جس طرح چلتا ہوں، میں جس طرح اٹھتا ہوں، میں جس طرح بیٹھتا ہوں، میں جس طرح اپنے بیوی سے معاملات کرتا ہوں، تو بنیادی طور پر مسلمانوں کو تو پہلے، اور دنیا کو پوری کو آپ نے کہا کہ ایک زندگی گزارنے کا راستہ۔ اب مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اس پاکستان میں جس سے پوچھو تو رسول اللہ سے عشق کرتے ہو، کہتا میں کرتا ہوں۔ جس سے پوچھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مولا اپنا، لیکن میں فلاں ٹیچر کی طرح بننا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی طرح کا نہیں بننا چاہتا۔ میں تاجر بل گیٹس کی طرح کا بننا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں بننا چاہتا۔
میں جنگجو جو ہے وہ نیپولین کی طرح کا بننا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی طرح سے۔ میں سیاستدان بھٹو کی طرح بننا چاہتا ہوں، نواز شریف کی طرح بننا چاہتا ہوں، ڈگال کی طرح بننا چاہتا ہوں، چرچل کی طرح بننا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں بننا چاہتا۔ تو اللہ کہتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فاتبعونی۔ تو اس حج کا بیسیکلی خطبے کا انہوں نے ویسے تو اس میں سے کچھ چیزیں وہی باتیں کی ہیں، تذکیر اسی کو ریپیٹ کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کمال کی بات ہے، اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے بہت بڑا خطبہ دیا ہوگا۔ رسول اللہ کا خطبہ 2-3 منٹ کا خطبہ ہے۔ آپ نے کوئی اپنی تقریر جو ہے وہ ان جنرل سوائے 1-2 کے وہ بھی ایک جب آپ نے قیامت کے اشارات بتاتے ہوئے آپ نے بہت لمبا خطبہ دیا، اس کے علاوہ آپ نے کوئی خطبہ 3 منٹ سے زیادہ کا نہیں دیا۔ ہمارے یہاں سے 3 منٹ میں سٹارٹ ہوتے ہیں ہم لوگ، تو ہم تو اس چیز پہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر لیں کہ ہم نے تقریر 3 منٹ کی کرنی ہے، تو دنیا کا کتنا بھلا ہو جائے۔ بہرحال سمپل سی کہنے کی بات یہ ہے کہ آج حج ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ علامت رونق جو ہے وہ کعبہ کی دوبارہ ہم نے بڑے عرصے کے بعد دیکھی، اس کو کر لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں ترکی جو ہے وہ اس میں کرونا کے پیشنٹ سعودی عرب سے زیادہ تھے، بالکل تھے، بہت زیادہ تھے، اور ٹاپ 10 کے قریب پاتا تھا ترکی۔ لیکن ترکی نے آیا صوفیہ میں کھول دیا سب کچھ، اور دنیا وہاں چلے کہ کچھ نہیں ہوا، آپ بھی کھول دیتے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید توفیق دے، آج 10,000 ہیں تو کل مزید اس کے اندر ہوں، کیونکہ سب سے بات ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پہ مصیبت آئی ہے تو اس کے لیے استغفار کی بہترین جگہ بھی خانہ کعبہ ہے۔ 2 ایسے جگہ ہیں، 2 ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ ایک آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کو، اور دوسرا ماں باپ کے چہرے کو، خاص طور پہ باپ کے چہرے کو کہا گیا۔ ہمارے یہاں نارملی ماں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، باپ کے، اور باپ کے بارے میں تو میں ایک حدیث پڑھ کے اس دن حیران رہ گیا، صرف باپ کے بارے میں کہا، فرمایا باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں پیغمبروں کی دعا کی طرح ہوتی ہے امت کے حق میں، کیونکہ ماں تو ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہے، باپ جب اپنی خاص کیفیت میں آگے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ٹھیک، بہرحال کیونکہ وہ بریڈ بلڈر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو آج خود تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایک خوف نکل گیا، ایک حدیث ہمارے دماغ میں سب لوگ 6ویں لوگ سوال بھی کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اپنا بہت زیادہ فساد ہوگا، اور پھر مینا میں بہت بڑا قتل ہو جائے گا، اور قتل ہونے کے بعد پھر لوگ عرفات میں پھر حج بند ہو جائے گا، اور پھر امام مہدی وغیرہ، وہ ابھی میرا خیال ہے وہ وقت شاید اس 1-2 سال کا شاید ابھی نہیں ہے، بعد میں شاید ہو، اس دفعہ کے حج میں نہیں تھا، اور اس میں کسی ایک کے مرنے کی بھی ہے، اس کے بعد سارا کچھ، اس سے پھر فساد بھی ہونا ہے، وہ بھی بات تھی، اس لیے اس دفعہ کم از کم میں چین سے بیٹھنا چاہیے کہ ابھی وہ کیفیت نہیں آئی کہ حج جو ہے بند رسول اللہ کے۔ دوسرا عثمان صاحب جو آپ نے بات کی بل کی، اچھا کل ہم بل کو اگلے اس میں نا نپٹا لیں یا بریک لے لیتے ہیں، ذرا اس میں ذرا تفصیل سے بات کر لیں گے، تشنا نہ رہ جائے۔ ناظرین یہاں بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پارلیمنٹ میں آج جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے کیا مضمرات ہیں۔